سنو، اگر زندگی سے تھک گئے ہو تو رخ اللہ کی طرف موڑ لو، تمہیں وہیں سے ملے گا سکون بھی، عزت بھی، خوشی بھی اور وفا بھی۔ اگر سجدے کے بغیر روح کو سکون مل سکتا تو اللہ کبھی بھی اسے فرض قرار نہ دیتا۔ اے ابن آدم، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو نے اپنی نمازوں، دعاؤں اور عبادتوں کو صرف پریشانی اور مصیبت کے وقت کے لیے ہی رکھا ہوا ہے۔ تو نے 70 ماؤں سے زیادہ چاہنے والے رب کو صرف اپنی وقتی خواہشوں کے لیے ناراض کیا ہوا ہے۔ ذرا سوچ تو صحیح، وہ رب ہے کہ جس نے اتنے گناہ کرنے کے باوجود تیری آنکھیں نہ نکالی، تیرے ہاتھ اور پیروں کو سلامت رکھا، اور تو ہے کہ اس سے دور ہی ہوتا جا رہا ہے۔ یاد رکھ، تجھے آرام کے لیے نہیں بلکہ امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اگر بنا نماز پڑھے تمہاری زندگی صحیح چل رہی ہے نا، تو تمہیں ڈرنے کی زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ اللہ نے تمہیں آخرت کے بدلے میں اس دنیا کا عارضی سکون عطا کر دیا ہے۔ اس سے پہلے مٹی کا بدن خاک بنے باوضو ہو کر جائے نماز پہ جوانی رکھ دو۔ نماز کا رہ جانا دنیا کے ہر نقصان سے بڑا نقصان ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز جنت کی کنجی ہے۔ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تب آپ دکھ، پریشانیوں اور گناہوں سے بھرے ہوتے ہیں، مگر اللہ پاک کو کیا گیا ایک سجدہ آپ کو ہر شے سے پاک کر دیتا ہے۔ نماز کی پہلی رکعت میں انسان کا دل کتنا ہی تکلیف میں کیوں نہ ہو، لیکن آخری سجدے تک اللہ سکون دے ہی دیتا ہے۔ نماز سے مدد۔ لوگ کہتے ہیں ہم 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے ہیں، پھر بھی ہماری زندگی میں اتنی مشکلیں، اتنی پریشانیاں ہیں۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ انسان سمجھتا ہے اس نے دین میں قدم رکھ لیا تو اب اس کو مشکلوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اب آزمائشیں نہیں آئیں گی، اب سب میری مرضی کے مطابق ہوگا۔ لیکن پتہ ہے، جو انسان دین پر قدم رکھ لیتا ہے نا، جو بندہ سب کچھ پیچھے چھوڑ کر اللہ کے راستے پر چل پڑتا ہے نا، جو بندہ دین کو سیکھنے کے لیے سٹرگل کرتا ہے، اپنے نفس پر قابو پانے کی پوری کوشش کرتا ہے، تو اسے مزید آزمایا جاتا ہے۔ یہ اس کے یقین کی آزمائش ہوتی ہے کہ اسے اپنے اللہ پر کتنا یقین ہے۔ یقین پتہ ہے کیا ہے؟ آپ کو لگتا ہے جب سے آپ نے دین میں قدم رکھا ہے تب سے آپ کو مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، لیکن پتہ ہے پھر بھی آپ کے دل میں ایک عجب سا سکون ہے، اطمینان ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ آپ کو ان مشکلات سے زیادہ اللہ پر یقین ہے۔ آپ کو یقین ہو کہ ان سب مشکلوں سے بڑا میرا اللہ ہے۔ آپ کو یقین ہو کہ اللہ میری کوششوں کو جانتا ہے۔ آپ کو یقین ہو کہ اس راستے میں اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے۔ آپ کو یقین ہو کہ وہ آپ کو کبھی گرنے نہیں دے گا۔ آپ کو یقین ہو کہ وہ آپ کو سنبھال لے گا۔ آپ کو اس بات کا بھی یقین ہو کہ یہ راستہ تو سیدھا میرے اللہ تک جاتا ہے، تو راستوں کی دشواریوں سے کیا گھبرانا۔ آپ کو یقین ہے کہ جو اس کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے تو 10 قدم دوڑ کر آپ کی طرف آتا ہے۔ آپ کو یقین ہے کہ اس راستے پر آپ اکیلے نہیں بلکہ دونوں جہانوں کا مالک آپ کے ساتھ ہے۔ یہ ہوتا ہے یقین۔ تو جب کبھی ایمان کا لیول کم ہونے لگے تو یہ ساری باتوں کو دل میں لا کر اپنے یقین کو مزید بڑھا لینا۔ یقین کرو اللہ پر، یقین آپ کو کبھی تھکنے نہیں دے گا۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو تو
تو دیکھو جب کوئی ایسی آزمائش آ جائے کہ کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو، آپ کو حق پر ہوتے ہوئے بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، تو ایسے میں اپنا اللہ پر یقین اور پختہ کر لینا، فوراً اٹھنا، وضو کرنا، خشوع کے ساتھ نماز ادا کرنا اور اللہ سے مدد مانگنا کہ اللہ آپ تو جانتے ہیں سب کچھ چھوڑ کر صرف آپ کے لیے یہاں تک آیا ہوں، اب مجھے ثابت قدم رکھنا، مجھے اپنے نفس کے حوالے نہ کرنا، مجھے شیطان کے وسوسوں سے بچا لینا، میں ماضی کے گناہ میں پھر پڑنا نہیں چاہتا، پھر دیکھنا اللہ کیسے تمہاری مدد کرتا ہے، کیونکہ یہ تو صرف تمہاری یقین کی آزمائش تھی، تم تو خوش نصیب ہو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی اور اپنے راستے کے لیے چنا۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، جب آپ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں تو یہ کہو کہ میں نے تمام گلے ختم کر دیے اور آرزوئیں آپ کے حوالے کر دیں، میری ضرورتیں آپ بہتر جانتے ہیں، میرے حالات آپ پر بہتر آشکار ہیں، علاج میرے بس میں نہیں، علاج بھی آپ بہتر جانتے ہیں، ہم پہ مہربانی فرمائیں، وہ خود ہی مہربانی فرماتا ہے، اس لیے آپ اس پہ غور کرو۔ کتنا خوبصورت لمحہ ہوتا ہے نا جب آپ نماز سے فارغ ہو کر کسی تسلی کی امید پر اپنا قرآن کھولتے ہیں اور ایک آیت پر آپ کی نظر پڑتی ہے، تھوڑی دیر پہلے تھمنے والے آنسو پھر سے بہنے لگتے ہیں، جس وجہ سے آپ جائے نماز پر تکلیف میں اپنے اللہ کے سامنے روئے تھے، اب اسی بات کی تسلی قرآن کی آیتوں میں آپ کے سامنے ہوتی ہے، آپ کو لگتا ہے قرآن آپ سے باتیں کر رہا ہے، آپ کا رب آپ کو جواب دے رہا ہے، دنیا کا انتہائی خوبصورت احساس ہوتا ہے یہ۔ میرا دل کرتا ہے کوئی ایک نماز اپنی زندگی میں ایسی ادا کر جاؤں کہ میں جیسے ہی جائے نماز پر جاؤں، پہلا قدم رکھتے ہی میرا دل اپنی بے بسیوں پر رونا شروع کر دے، الحمدللہ سے لے کر سلام پھیرنے تک میں سسکیوں سے رو دوں، پھر نماز کے بعد جیسے ہی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤں تو بس اتنا کہوں، اے اللہ پاک، آپ میرے دل کا حال سب سے بہتر طور پر جانتے ہیں، مجھے آپ کی بہت ضرورت ہے، آپ کے بندوں سے بھی زیادہ۔ تو جب بھی مشکل درپیش ہو اپنے رب سے ہم کلام ہو جاؤ، سنو، ہمت مت ہارنا، وہ تمہیں تسلی دیتا ہے، تم جہاں بھی ہوں گے وہ تمہارے ساتھ ہے۔